آپ لوگوں کے پاکستان کی جو جمہوری سیاسی جو لیڈران ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیتے ہیں, کبھی دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہر لیڈر کو دعوت دی, یہاں تک کہ سیر ابن شام میں لکھا ہے کہ جس کا ذرا سا بھی کوئی مقام تھا آپ اس کے پاس گئے. تو اسی طرح ہم اس معاشرے میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, خواہ وہ جمہوری نظام کے اندر ہیں باہر ہیں, خواہ وہ صحافی ہیں, خواہ وہ وکیل ہیں, خواہ وہ کسی بہت بڑا عالم ہے, خواہ وہ کوئی بھی جس کا کوئی ایک سٹیٹس ہے, جس کا ایک مقام ہے, جس کی بات اثر رکھتی ہے عوام کے درمیان میں, ہم ان سب تک جاتے ہیں. اور جب ایک شخص حکمران بن جاتا ہے اس میں سے, یعنی وہ خواہ وہ سٹنگ فیڈرل منسٹر ہو یا وہ وزیر اعظم ہو یا وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, پھر ہمارا تعلق ان کے ساتھ دعوت کے دینے کے بعد احتساب کا بن جاتا ہے. ہم ان کو بے نقاب کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ یقیناً جب آپ اسلام نافذ نہیں کریں گے آپ ظلم ہی کر رہے ہوں گے, اور ظالم کا احتساب کرنا یہ ہمارا کام ہے. آپ کے خیال سے ویسٹ کے اندر ابھی یہ جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر مثال کے طور پہ فرانس کے اندر برقعے پہننے کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, حالانکہ وہاں 2000 سے زیادہ ایسی خواتین نہیں ہیں جو برقع پہنتی ہیں. پھر اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں ہم نے دیکھا وہ منریٹ بنانے کے اوپر, اور پھر امریکہ میں وہ ایک پیسٹر ہے وہ کھڑا ہو گیا, اور پھر اسی طرح وہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پاس کوئی اسلامک سینٹر بنانے کے اوپر, مطلب اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہاں بہت زیادہ اٹھنے میں آ رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ مغرب 1990 تک جب تک کمیونزم سے مقابلہ تھا, وہ اسلام کا مقابلہ لوگوں کے سامنے بڑا واضح نہیں ہوا, اور یہ ایک طرح سے ہنی مون پیریڈ تھا جب مسلمان بھی امریکہ اور ویسٹ کے اندر ایک حد تک اگر آپ کہیں انجوائے کر رہے تھے, اور بظاہر ان کو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان کی اندر کی خباثت تھی وہ چھپی ہوئی تھی. جب کمیونزم کا فال ہوا ہے, آپ دیکھیں اس وقت سے بڑا اوپنلی اسلام ان کا اینیمی ان کو نظر آنا شروع ہو گیا, خواہ وہ بوسنیا اور عراق اور حملوں سے آپ شروع کریں, جیسے ہی کمیونزم کا خاتمہ ہوا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے جب مسلم امہ نے دیکھ لیا کہ ویسٹ جو ہے انہوں نے ہماری خلافت توڑی ہے, اور یہ ہمیں مختلف سیاسی, فکری اور ملٹری تمام مینز سے سبجوگیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کولونیلائز کیا ہوا ہے استعمار کے ذریعے, اور یہ ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں, اور ہمیں ہمارا سستا خون ان کے لیے ان کی ایک تجربہ گاہ ہے جس پر وہ تجربے کرتے رہتے ہیں, اور مسلمان یہ ریئلائز کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے ابھی فلپائن جیسے ملک ہو, خواہ وہ آسٹریلیا ہو, خواہ وہاں 2 مسلمان ہو یا وہاں 1000 مسلمان ہو یا وہاں 10 لاکھ مسلمان ہو, خواہ وہ چین کا سنکیانگ ہو, خواہ وہ وسطی ایشیا ہو, ہر جگہ پر مسلمان امت بحیثیت مجموعی اٹھ رہی ہے اپنے اسلام کے ساتھ جڑنے کے لیے. جو ہنی مون پیریڈ 90s میں گزر گئے, جس میں مسلمان جنرلی گمراہ تھے, اپنی اصل دین سے اس طرح سے واقف نہیں تھے, وہ اس دین کے ساتھ اس طرح کا لنک ان کا دوبارہ نہیں بنا تھا, اور مغرب ان کو بیوقوف بنانے میں ایک حد تک کامیاب تھا. وہ وقت گزر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغرب اصل میں اپنے عوام کو تیار کر رہا ہے کہ جو ہم نے ہیومن رائٹ اور فریڈم جیسی خوبصورت باتیں بتائی تھیں, یہ سب جو ہیں یہ اب ہمیں واپس اس صلیبی جنگوں کے دور میں جانا پڑے گا, جس میں یہ حقوق مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, یہ آپ کے اینیمیز ہیں, اور ان کو آپ کو اینیمی کے طرز پر دیکھنا پڑے گا. اس لیے آپ کو سارا جو ایجنڈا ہے یہ ایک پلان ہے گورنمنٹ وائز, یہ انڈیویجولز نہیں ہیں, یہ ان کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں, اور یہ اپنے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا اولڈ کروسیڈز, ہمیں اولڈ کروسیڈ. تو اگر اب ان کے عوام تیار نہیں ہیں اس طرح سے, تو ان کے لیے مسئلہ ہو, اگر آج خلافت اٹھے گی تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے پہلے سے وہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کو 10 15 20 سال چاہیے ہوتے ہیں جن میں آپ عوام اپنے عوام کو ریڈیکلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہے, اور یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. انشاءاللہ مسلمان بھی اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. اچھا, افغانستان میں بھی جو نیٹو کی فورسز موجود ہیں, امریکہ بھی موجود ہے, تو 2 اوپینین سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ امریکہ وہاں وار ہار رہا ہے, اور بلکہ وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد یہاں سے چلا جائے گا پیک اپ کر کے. دوسرے لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں, امریکہ کے اس پورے ریجن میں بہت زیادہ آبجیکٹیوز ہیں, یعنی سینٹرل ایشیا کی جو منرل ویلتھ ہے, گوادر ہے, چائنا کے اوپر وہ رکھنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے اور کیا رہے گا, یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چند سالوں کے اندر چلا جائے گا؟ صحیح. دیکھیں, امریکہ افغانستان کے لیے کبھی بھی یہاں نہیں آیا تھا. مطلب میں ایگری کروں گا سیکنڈ پوائنٹ آف ویو سے. اگر وہ انخلا کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی جیت ہوگی,
کیونکہ امریکہ کا جو منصوبہ یہ نہیں ہے کہ اس کے 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ فوجی سڑک پر اور ہر چوراہے پر کھڑے ہوں اور افغانیوں کی گولیوں کا نشانہ ہو بنے. ان کی یہ آبجیکٹو نہیں ہے. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اس سیٹ اپ کو ہٹا کر ایک مصنوعی سیٹ اپ لائے اور وہ سیٹ اپ ان کے اشاروں پر ناچ رہا ہو اور وہ اپنے لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس مصنوعی سیٹ اپ کو عوام کی نظر میں قابل قبول بنائیں, لیجیٹیمائز کریں اس کو. اگر عوام حامد کرزئی نور المالکی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو وہ اس کی فوج پولیس میں بھی شامل ہو جائیں گے اور پھر اس کی فوج اور پولیس جو ہے وہ گلی چوراہے پر وہ گولی کرے گی اور امریکہ صرف بگرام اور ہرات کی بیسس کے اندر بیٹھ کر پورے ملک کو مینیج کر رہا ہوگا صرف 15-20 ہزار فوجیوں کے ساتھ. تو اگر وہ یہ فوج بلڈ کر لیتے ہیں, اگر وہ کرزئی یا کسی اور لیڈر کو لیجیٹیمائز کروا دیتے ہیں الیکشن کے ذریعے, یہ امریکہ کی جیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اصل میں جس جانب بڑھ رہا ہے وہ کسی طرح سے یہاں ایسا سیٹ اپ کریٹ کر کے اس کو لیجیٹیمائز, خواہ سیٹ اپ میں کچھ جہادی کو شامل کیا جائے جس کے بعد لیجیٹیمائز ہو جائے کہ جناب یہی تو لڑ رہے تھے, یہی شامل ہو گئے تو اب کیا رہ گئے, مسئلہ ختم ہو گیا ہوا ہے, جس کو وہ مذاکرات کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا وہ جو ناممکن ہے کہ طالبان کو شکست دے دے اور اس کے بعد لوگ کہیں جی اب یہی سیٹ اپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منصوبہ لانگ ٹرم ہے اور وہ یہاں سے ان کے بیس مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے, بیسز شرنک نہیں ہو رہی, اس میں نئے بیرکس بن رہے ہیں اور ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور اگر فوج کم ہوتی ہے اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ امریکہ نکل گیا اس ریجن سے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے فوجی اور سپاہی جو ہیں وہ چوراہے پر گولی کرنے کی جگہ افغانی آ گئے ہیں جو چوراہے چوک کے اندر گولی کر رہے ہیں اور امریکہ بیسس کے اندر بیٹھ کر تمام معاملات مینیج کر رہا ہے, جیسے کہ بڑی حد تک وہ عراق میں اس نے کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اچھا, تحریک طالبان جو افغانستان ہے, جو ملا عمر صاحب کی قیادت میں لڑ رہے ہیں, ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کی کیا سوچ ہے ان کے بارے میں؟ جو لوگ کفار کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں دے آر کمپلیٹلی لیجیٹیمیٹ. وہ ایک حق بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے کہ افغانستان کی عوام اس سیٹ اپ کو بذریعہ جہاد اس کو ریمو کریں, اس کو ہٹائیں اور وہاں پر اسلام دوبارہ قائم کیا جائے, اسلام مکمل انداز میں قائم کیا جائے. اس لیے خواہ وہ ملا عمر ہو خواہ وہ کوئی اور ہو, جو لوگ بھی اس امریکی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کمپلیٹلی لیجیٹیمیٹ ہیں. ہم ان کو تمام سفارتی, سیاسی, اخلاقی جو مدد ہے ہم ان کے لیے ہم ان کے بیک پہ کھڑے ہیں. ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے آخر تک, اور ہم کبھی بھی ان کو نہ دہشت گرد سمجھتے ہیں نہ کوئی ایسی غلط اصطلاح جو مغرب میں انٹروڈیوس کی ہیں, بلکہ وہ جہادی ہیں, مجاہد ہیں اور اللہ ان کو اجر دے گا اور وہ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اچھا, میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ جو کیونکہ آپ کی اس کے اوپر اسٹڈی بھی ہے, تو کہ حدیث شریف میں یا اسلامی جو لٹریچر ہے اس میں خلافت کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کس خطے سے یا کب یہ واپس جو خلافت منہاج النبوہ واپس قائم ہوئی؟ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جو فیوچر کے بارے میں خبر دیتی ہیں, اگرچہ ان پر عمل کرنے کے لیے جب ہم اجتہاد کرتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں یا نہ کروں تو ان حدیثوں کو صرف نظر کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے. یہ صرف مومن کے لیے بشارت ہوتی ہے, اطمینان کا ایک باعث ہوتا ہے. اس لیے ہم جہاں ریجن بتایا گیا ہے اس سے یہ لازمی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سٹارٹ بھی وہیں سے ہوں گی, یعنی وہ وہاں پہنچ اس کا مرکز. تو اکثر حدیثیں میں نظر آتی ہیں جس میں خراسان کی